اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے کھرب ہا کھرب مرتبہ بھی اس کا شکر ادا کریں تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ آج بحمدہ تعالی ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 145 ہے، 21واں پارہ ہے۔ سورۃ سجدہ سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورۃ سجدہ بھی مکیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے متعلق بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ان کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا اس کی عطا سے اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس کا معنی جانتے ہیں، یا وہ جانتا ہے جس کو بارگاہ نبوت سے قرآن فہمی کا فیضان نصیب ہوا ہے۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارنا، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ مشرک کہتے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ قرآن حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ یہ ہم نے قرآن کیوں اتارا ہے؟ لتنذر قوما، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں، ما اتاہم من نذیر من قبلک، کہ جس قوم کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ عرب کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے بعد بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام آئے تھے، لیکن کنفرم بات نہیں۔ لیکن یہ جو قریش برادری ہے، قریش قوم، ان کے پاس سرکار سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اللہ ہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ ہمیں تو صرف خلائی نظر آتا ہے نا ان کے درمیان، لیکن ہے بہت کچھ ان کے درمیان، جس کا ثبوت یہ موبائل ہے، وگرنہ پہلے کہاں یہ لہریں ڈسکور ہوئی تھیں۔ ہے بہت کچھ اس میں۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استویٰ علی العرش، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اور تمہارا اس کے مقابلہ میں نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی سفارشی۔
اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بنے گا تو اللہ کی عطا سے بنے گا۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی مشکل ترین آیتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اکثر مفسرین نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، کہا ہے کہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا اس کے محبوب علیہ السلام جانتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ معنی تو بیان کرتے ہی ہیں مفسرین، لیکن ہر معنی پر کوئی نہ کوئی سوال بھی اٹھتے ہیں، تو ہم بھی اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اگر بیان ٹھیک ہو گیا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی عطا سے ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اپنے نفس کی شرارت سے ہے۔ غور سے سنیں گا، یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیر اللہ ہی فرماتا ہے۔ من السماء الی الارض، کاموں کی تدبیر ہوتی ہے آسمان سے، اوپر سے زمین تک۔ فیصلہ وہاں ہوتا ہے، تقدیر وہاں بنتی ہے، اور پھر وہ نازل ہوتی ہے یہ زمین پر۔ اس بندے نے یہ کرنا ہے، اس بندے نے یہ کرنا ہے، اس بندے نے یہ کرنا ہے۔ ثم یعرج الیہ، پھر وہ جو تدبیر ہے نا اوپر چڑھتی ہے۔ کیا مطلب؟ کس بندے نے اس فیصلے پر عمل کیا، کس نے نہیں کیا؟ یہ جو اعمال ہیں نا بندوں کے، یہ پھر اوپر چڑھتے ہیں۔ اوپر سے فیصلہ نیچے آتا ہے، نیچے عمل کیا جاتا ہے، تو پھر یہ عمل جو ہیں اوپر چڑھتے ہیں۔ فی یومن، ایک دن میں، ایک دن میں یہ سب کام ہو جاتا ہے۔ کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، تو وقت کتنا لگتا ہے؟ تمہاری گنتی میں 1000 سال جتنا وقت لگتا ہے۔ اوپر سے نیچے آنے میں، نیچے سے اوپر جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہماری گنتی میں 1000 سال جتنا ٹائم لگتا ہے۔ یہ ہے مشکل مرحلہ۔ سورۃ معارج میں ایک دن کی میعاد 50,000 سال بیان کی گئی ہے۔ وہ دن ہے قیامت کا۔ یہ دن کون سا ہے؟ تو ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ جو ہے یہ 500 سال کا ہے۔ اوپر سے نیچے آتا ہے حکم تو کتنا وقت لگنا چاہیے؟ 500 سال۔ نیچے سے اوپر جاتا ہے تو کتنا وقت لگنا چاہیے؟ 500 سال۔ 500 سال ملائے گئے تو کتنے ہو گئے؟ 1000 سال۔ یعنی اتنا 1000 سال کا فاصلہ ہے، لیکن اللہ کا فرشتہ پلک جھپکنے میں یہ فاصلہ طے کر لیتا ہے، اس کو دیر ہی کوئی نہیں لگتی۔ اتنا ہے، اوپر سے نیچے آیا، نیچے سے اوپر گیا تو دیر کتنی لگی؟ 1000 سال کا سفر، لیکن فرشتہ ایک لمحہ کے اندر وہ ڈسٹینس طے کر لیتا ہے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے فی یومن، اس دن میں، قیامت کا دن، جس کی مقدار تمہارے اندازے کے مطابق کتنی ہے؟ 1000 سال۔ تو یہ 50,000 سال وہ کدھر گئے؟ تو یہ بھی بات ایک سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کے دن لوگ ہوں گے مختلف قسم کے۔ آج اپنی حالت دیکھ لو، بندے پر وقت مشکل بھی آتا ہے، خوشی کا وقت بھی آتا ہے،
خوشی کا وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا، اور تکلیف کا وقت ہو تو بڑی مشکل سے گزرتا ہے۔ تو قیامت کا دن سب سے زیادہ تکلیف کا کس کے لیے ہوگا؟ مشرک اور کافر کے لیے۔ تو مشرک اور کافر کو ایسے لگے گا جیسے 50,000 سال میں نے اس دکھ میں گزارے۔ 50,000 سال کس کے لیے ہیں؟ مشرک و کافر کے لیے۔ اور 1,000 سال کس کا ہے؟ گناہگار مسلمانوں کا۔ گناہگار مسلمانوں کو بھی کچھ تکلیف تو ہوگی نا، اللہ نے کچھ لتر پولا تے کرنا ہے نا، تو ان کے لیے وہ دن گزرے گا جیسے 1,000 سال گزرتا ہے۔ اور کچھ ہیں اللہ کے نیک بندے، وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کے لیے قیامت کا دن ایسے گزرے گا جیسے 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ادھروں سلام پھیرے ادھروں قیامت مک گئی بس۔ تو یہ قیامت کے دن کی بات ہے۔ دونوں باتیں جو مجھے سمجھ میں آئی ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، وگرنہ واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہے غیب کو بھی جاننے والا اور حاضر کو بھی جاننے والا، العزیز عزت والا، غالب، الرحیم بڑی رحمت والا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اور جس نے جو کچھ بھی بنایا کیا کمال کا بنایا ہے۔ اللہ کی جو تخلیق ہے کمال کی تخلیق ہے، جو کچھ بھی بنایا کمال کا بنایا۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کو بنانے کی ابتدا اللہ نے مٹی سے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا کس سے بنا تھا؟ مٹی سے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اللہ نے بنایا اس کی نسل کو من سلالہ، خلاصہ سے۔ خلاصہ، ہم غذا کھاتے ہیں تو غذا کا خلاصہ کیا ہے؟ خون۔ اور خون کا خلاصہ کیا ہے؟ منی۔ تو ہم نے انسان کی نسل کو بنایا اس خلاصہ سے، ایک نطفہ سے۔ وہ خلاصہ ہے کیا؟ من ماء مہین، یہ من بیانیہ ہے، یعنی ایک حقیر پانی، حقیر پانی۔ ثم سواہ، پھر اللہ نے اسے ٹھیک کیا، بنایا پھر ٹھیک کیا۔ جب ماں کے پیٹ میں اس کے اعضاء بن گئے، ٹھیک ہو گئے، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھونک دی اس میں اللہ نے اپنی روح۔ دھیان سے سننا اس کو، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھونک دی اللہ تعالیٰ نے اس انسان میں، ماں کے پیٹ میں، اپنی روح۔ وہ ایک حدیث شریف ہم پڑھتے ہیں جس پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو لوگوں کو سمجھ آتی نہیں، کہتے ہیں لو جی تم تو اللہ کے نور میں سے مانتے ہو، اللہ کے نور کا حصہ مانتے ہو۔ ہم کہتے ہو اللہ کے بندے، من ہر وقت جزئیت کے لیے نہیں آتا۔ اگر ہر جگہ جز مانا ہو، میں سے مانا ہو، پھر اس کا کیا مانا ہوگا؟ وَنَفَخَ فِيهِ، اور پھونکی اللہ نے اس میں، من روحہ، اپنی روح میں سے کوئی ٹوٹا ڈال کر بچے کے اندر اللہ ڈالتا ہے؟ نہیں، اپنی طرف سے ایک شان والی روح اس کے اندر ڈالتا ہے۔ تو یہاں ہر بچے کو کیا کہا گیا؟
روح ہی، روح اللہ۔ اب عیسائی سوال کرتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے روح اللہ کہا ہے، اللہ کی روح مطلب اللہ کا بیٹا اللہ۔ اگر روح اللہ کا سے مراد ہو اللہ کا بیٹا یا خود اللہ، تو پھر ہر بچہ ہی قرآن کی روح سے اللہ کا بیٹا بن گیا، کیونکہ ہر بچے کے اندر اللہ نے روح پھونکی ہے۔ یعنی اللہ نے اپنی روح کا ٹوٹا نہیں ڈالا، بلکہ اپنی طرف سے شان والی روح ڈالی ہے۔ اسے کہتے ہیں اضافت تشریفیہ، شرف دینے کے لیے بندہ کہہ دیتا ہے اے میری چیز ہے جی، اللہ کا بندہ ہے جی، سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن جب کسی اے جی بڑا اللہ دا بندہ جی، اب یہ اسے شرف دیا جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں اضافت تشریفیہ۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور دل بنائے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تم کم شکر کرتے ہو اللہ کا، اس نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، تم شکر کتنا کرتے ہو؟ بہت تھوڑا۔ وقالوا، اور کافروں نے کہا اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، بندہ مرتا ہے تو دفن کیا جاتا ہے نا اس کو، تو زمین میں گم ہو گیا بندہ، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا پھر ہم نئے سرے سے بنیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اللہ فرماتا ہے یہ صرف اتنا ہی نہیں کہتے، بلکہ یہ تو اپنے رب کی ملاقات کے ہی منکر ہیں، یہ تو اتنے بڑے مجرم ہیں کہ رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اب ذرا قرآن کے لفظوں کو پھر دیکھو، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا، ضللنا کا معنی کیا ہے؟ جب ہم گم ہو جائیں گے، تو دلال کا معنی گم ہونا بھی آتا ہے۔ وہ جو سورۃ والضحیٰ میں ہے نا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، وہ بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پایا ہم نے آپ کو گمراہ تو پھر ہدایت دو۔ گمراہ معنی نہیں ہے، دلال کیا ہوتا ہے؟ گم ہونا۔ اور جب ہم نے تم کو اپنی محبت میں گم پایا، فہدا، تو پھر اپنی طرف کی راہ دی۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، فرما دیجئے تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو اس پر مقرر کیا گیا ہے، تمہاری جان وہ نکالتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، پیچھے پڑھا ہے آپ نے، جب فرشتے بندے کو وفات دیتے ہیں، یہاں صرف ایک فرشتے کا ذکر ہے، اور دوسری جگہ ملائکہ کا ذکر ہے، یضربون وجوہہم والعطرا، وہ آیا نا پیچھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جان تو اکیلا ملک الموت نکالتا ہے، لیکن اس کے ساتھ معاون فرشتے بھی ہوتے ہیں، جنتی فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور جو جہنم پر مقرر ہیں وہ بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ روح اگر جنتی ہو تو ملک الموت نکال کر روح جنتی فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے، اگر روح بے ایمان ہو تو ملک الموت نکال کر اسے جہنم پر مقرر فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا، ملک الموت ہے اکیلا، ایک وقت میں پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگ مرتے ہیں، ہر جگہ ملک الموت موجود ہوتا ہے، نکالتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو شان والی چیزیں ہوتی ہیں نا، اللہ ان کو بڑی پاور دیتا ہے۔ ایک ملک الموت جو ایک وقت میں ہزاروں جگہوں پر موجود ہو سکتا ہے، اور ایک شیطان، ایک اگر ہر کسی کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہو سکتا ہے گمراہ کرنے کے لیے، تو اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میرے آقا کی رحمت بھی تو میرے ساتھ لگی ہوئی ہے نا،
تو اس کو مشرک کیسے کہیں گے؟ بھئی خدا کے لیے کچھ قرآن سے فیض لیا کرو۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اگر تو دیکھے اس وقت کو جب مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سروں کو نیچے کیے ہوئے ہوں گے، چھپے ہوں گے سے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب اساں ویکھ بھی لیا تے سن بھی لیا، تو مولا انج کر فرجعنا، سانو ایک باری واپس تے کل دنیا چ نعمل صالحا، اسی اتھے چنگے کام کران گے، انا موقنون، بے شک ہم کو یقین آ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اوئے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم مجبور کر کے ایمان قبول کرانا چاہتے نا، اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت عطا کر دیتے، وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے بات ثابت ہو چکی ہے، کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو ضرور پر کر دوں گا، بھر دوں گا، جنوں سے اور انسانوں سے، سب سے۔ فَذُوقُوا، پس چکھو، لو سواد، بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تم اس دن کی ملاقات کو بھول چکے تھے، تم کہتے تھے کوئی نہیں قیامت شیامت آنی، لو پھر لو سواد، انا نسیناکم، بے شک ہم نے بھی جواب میں تمہیں بھلا دیا ہے، یعنی اب تمہیں کبھی نہیں پوچھیں گے۔ وذوقوا عذاب الخلد، اور چکھو ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون، بدلہ اپنے کرتوتوں کا، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اب ہمیشہ ہمیشہ تم عذاب میں رہو گے۔ انما یؤمن بآیاتنا، بے شک ہماری آیتوں پر ایمان وہ لاتا ہے الذین اذا ذکروا بہا، کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس قرآن کے ذریعے، خروا سجدا، تو وہ سجدہ میں گر جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی عظمت اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ ہے آیت سجدہ، تو بہتر ہے کہ ابھی آپ سجدہ فرما لیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یہ جو اللہ کے بندے ہیں اس کی آیات پر ایمان بھی رکھتے ہیں، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے سجدہ بھی کرتے ہیں، پھر ان کے پہلو، رات کا وقت جب آتا ہے نا، ان کے پہلو مضاجع اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، سوتے نہیں رات کو اتنا۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈر کی وجہ سے بھی اور طمع کی وجہ سے بھی، اللہ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کرتے ہیں، اور جنت اور اس کی رحمت کی امید میں، اس کی طمع میں یہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، صرف دعائیں نہیں کرتے بلکہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ آگے خرچ بھی کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی جان نہیں جانتی، مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، ان کے لیے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے، من قرۃ اعین، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا، اس میں سے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے اجمالی علم، ایک ہوتا ہے تفصیلی علم۔ اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے کہ جنت کے اندر بے شمار چیزیں ہوں گی، جو تم چاہو گے وہ مل جائے گا، پرندے ہوں گے، درخت ہوں گے، وہ محلات ہوں گے، پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ ہے اجمالی علم۔
لیکن وہ ہے کداں دا پتہ نہیں. یہ تو ادوں ہی پتہ لگے گا نا جنہوں اسی اتنے جاواں گے انشاءاللہ وہی رحمت نال. نبی کریم علیہ السلام دی غلامی اور انہوں دی اطاعت دے سبب بزرگاں دا ادب کرن دی وجہ نال جنہوں نے جانا اتنے پھر تفصیلی علم اتنے نصیب ہوئے گا. ایتھے اسی نہیں جانتے، صرف اجمالی طور تے جانتے ہیں. فلاح جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کام کیا کرتے تھے. لیکن پھر عرض کر دوں، یہ بدلہ ہے ہمارے اعمال کا. لیکن اعمال ہم نے کیسے کیے تھے؟ اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے. یہ اعمال بھی اس کے فضل سے ہوئے ہیں اور آگے جنت بھی اسی کے فضل سے ملے گی. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں تسبیحاں بہتیاں پڑھیاں نے تو میں قرآن بڑا پڑھیا، قرآن بڑا پڑھا ہے تو شاید انہاں نیکیاں دی وجہ نال مینوں جنت مل رہی ہے. نہیں، ہر کسی کو جنت ملے گی تو اس کے فضل سے. حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام سے جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ نے پوچھا وَأَنْتَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ بھی فرمایا میں بھی تو اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا نا. اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، تو جو بندہ مومن ہے کیا وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے، نافرمان کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے. اب جو مومن ہیں اور جو فاسق ہیں ان کا انجام بیان ہوگا. اما الذین آمنوا، بہرحال جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے ہے جنت ماوا، ٹھہرنے والے باغات. نزلم بما کانوا یعملون، یہ مہمانی ہے ان کے اعمال کے بدلے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور بہرحال جو لوگ فاسق ہوئے، جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ ہے جہنم. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جہنمی جب بھی ارادہ کریں گے نا جہنم سے نکلنے کا، اعیدوا فیہا، ان کو پھر دھکا دے کر جہنم میں لوٹایا جائے گا. وقیل لہم، اور انہیں کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار، چکھو جہنم کا عذاب. الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ عذاب ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ان کو ضرور چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب. اللہ یہ پیشین گوئی کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے کہ ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے. تو فزیکلی اللہ نے بدر میں عذاب چکھایا کہ نہیں چکھایا؟ چکھایا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا یہ حال ہو جائے گا. 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ سے بھی ان مشرکوں کو نکال دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ بڑا عذاب ہے قیامت کا، اس سے پہلے ہم ان کو قبر میں چھوٹا عذاب چکھائیں گے. تو قبر کا عذاب بھی تو برحق ہے نا، تو قبر میں بھی اللہ عذاب دیتا ہے. اور یہ بات یاد رکھ لینا، عذاب اسی کو دیا جاتا ہے، سزا اسی کو دی جاتی ہے جو اس کے عذاب کا احساس رکھے کہ مجھے سزا مل رہی ہے. احساس ہو، شعور ہو، ادراک ہو. وگرنہ جس کے اندر سزا کا احساس نہ ہو اسے کبھی سزا نہیں دی جاتی. ہم سکول پڑھتے تھے، اپنے اساتذہ سے بھی پڑھتے تھے، ہمیں مار بھی پڑتی تھی. اور وہ ہمیں مار کیوں پڑتی تھی؟ وہ ہمیں احساس دلاتے تھے. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے استاد صاحب نے چھڑی پکڑی ہو، سامنے جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو یار، پھٹی، اس پھٹی پر نا اور زور سے ڈو خبیثہ تو سبق نہیں یاد کیتا، کبھی نہیں کہا. جب بھی مار پڑتی ہے تو اس کو جس کے اندر زندگی ہوتی ہے، حیات ہوتی ہے، وہ قبر کے معاملہ کو معمولی نہ سمجھو.
قبر کا معاملہ تو وہ ہے، وہاں تو کافر بھی مرتا مٹتا نہیں ہے، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زندگی ہوتی ہے۔ جب قبر کے اندر کافر زندہ ہے تو مومن بھی قبر کے اندر زندہ ہے۔ فرق اتنا ہے، قبر چ کافر اوکھا تے مومن سوکھا۔ جب مومن زندہ ہے اور راحت پا رہا ہے تو شہید اس کی زندگی اس سے اعلیٰ، شہیدوں سے صدیقوں کی زندگی اعلیٰ، صدیقوں سے نبیوں کی زندگی اعلیٰ، اور سب نبیوں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلیٰ۔ ایسے تو ہم نہیں کہا کرتے نا، تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سرکار پر موت نہیں آئی، آئی ہے موت، تبھی تو روضہ انور بنا ہوا ہے نا۔ لیکن موت کے آنے کے بعد، روح کے جدا ہونے کے بعد جسم سے ہوا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام کا جہان چینج ہو گیا، برزخ میں آپ چلے گئے، لیکن وہاں یہی دنیا والا جسم زندہ ہے، یہی دنیا والا جسم زندہ ہے۔ آگے ایک اور آیت آ رہی ہے، اس میں بھی یہی مسئلہ بیان ہوگا۔ اور ہم ضرور ضرور چکھائیں گے انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ باز آ جائیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، اور اس بندے سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی، ثم اعرض عنہا، پھر اس نے اللہ کی آیتوں سے منہ پھیر لیا۔ انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں، انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس ان سے ملاقات کے بارے میں شک نہ کرنا۔ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے آپ کی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو معراج کی رات ملاقات ہوئی تھی، وہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ کوئی وہم نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ آپ ان سے ملاقات کے بارے میں شک نہ کریں۔ تو ملاقات تو زندوں کی ہوتی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ اور سرکار بھی زندہ تھے۔ اور دوسری تفسیر کیا ہے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب، تو آپ اس کتاب کے جناب موسیٰ کو ملنے میں ذرہ شک نہ کیجئے گا، ذرہ شک نہ کیجئے گا۔ کیوں؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم کتاب دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، دی ہے ہم نے ان کو کتاب، ان کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مجھے کتاب ملنے والی ہے، نبوت ملنے والی کوئی پتہ نہیں تھا۔ پڑھا ہے نا آپ نے، وہ گئے آگ لینے کے لیے تو آواز آئی، میں تیرا رب ہوں، چل ڈال سوٹا، جا فرعون کی طرف جا۔ یہاں نبوت ملی، اور پھر جب وہ سمندر کراس کر کے فرعونی غرق ہو کے چلے گئے میدان میں، تو وہاں اللہ نے فرمایا تھا کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں کتاب دوں گا۔ پیچھے پڑھ چکے ہو آپ۔ تو ان کو کتاب ملی۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کو بھی کبھی نہیں شک آیا کہ مجھے کچھ ملنے والا ہے، نہیں۔ جس طرح ہم نے ان کو کتاب دی تھی، اسی طرح یہ بھی حق اور سچ ہے قرآن، اس کے ملنے بھی آپ شک نہ کرنا۔ اور یہ کتاب بظاہر سرکار کو ہے، لیکن ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے، اوے ہم نے اپنے محبوب کو کتاب دی ہے، ذرا بھی شک نہ کرنا، ہم نے کتاب دی ہے۔ اہل کتاب کو بھی کہا جا رہا ہے، اوے یہودیو، اوے عیسائیو، جس اللہ نے ان کو کتابیں دی تھی وہی اللہ مصطفیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرما رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی پرلطف بات
بیان فرمائی ہے۔ یہ میرے سامنے تفسیر ضیاء القرآن ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ ہے 636۔ اسی آیت کے تحت اعلان نبوت سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہ نبی بننے کی کبھی خواہش پیدا ہوئی تھی اور نہ آپ کو یہ توقع تھی کہ آپ پر وحی خداوندی نازل ہوگی۔ توقع کے خلاف یکا یک جبریل امین کا وحی لے کر آنا حیرت اور شک کا باعث بن سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ فرما دیا کہ جبریل کے آنے اور وحی کے اترنے سے آپ کو کسی شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کوئی اچھمبا نہیں ہے جو آج تک کبھی نہیں ہوا۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء تشریف لائے، ان پر وحی نازل ہوئی، انہیں صحائف اور کتابوں سے مشرف کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام کس نے نہیں سنا؟ وہ بھی منصب نبوت پر فائز کیے گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات جیسی کتاب مرحمت فرمائی گئی۔ اب قدرت کی نگاہ انتخاب نے سارے جہان کی رہنمائی کے لیے اے یتیم مکہ آپ کو چن لیا اور قرآن حکیم جیسے صحیفہ رشد و ہدایت کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس میں قطعاً نہ حیران ہونے کی بات ہے اور نہ شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ آیت میں بظاہر، یہ بات غور سے سنیے گا، آیت میں بظاہر اگرچہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد وہ لوگ ہیں جو حضور کی نبوت میں اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک اور تعجب کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی کتاب عطا فرما سکتا ہے اور اس میں شک کوئی نہیں، تو اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو قرآن عطا فرمایا ہے، اس میں بھی شک والی بات کوئی نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس تورات کو جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت فرمایا۔ اب دیکھیے، ایک طرف تورات ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، اور جب قرآن کا ذکر آیا فرمایا ھدی للعالمین، ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہاں، اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ ھدی للمتقین، پرہیزگار۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے کچھ امام بنائے، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، لَمَّا صَبَرُوا، جب کہ انہوں نے صبر کیا۔ جب انہوں نے صبر کیا، صبر کا معنی کیا ہے؟ استقامت۔ جب پوری استقامت سے نبی اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، تو پھر ہم نے اپنے حکم سے ان کو پیشوا بنایا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ کتاب اتری، پھر بعد میں ان کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے، پھر جناب عیسیٰ تشریف لائے، پھر بھی ان کے خلاف ان میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حرامزادہ کہتے تھے یہودی، اور جناب عیسیٰ کو ماننے والے اللہ کا نبی مانتے تھے۔ اختلاف ہو گیا نا۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا انہیں اس بات پر ہدایت نہیں ہوئی کہ کتنی ہی قوموں کو ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں؟ یمشون فی مساکنہم، یہ مکے والے کافر ان کے گھروں میں خود اپنے پاؤں سے چلتے ہیں۔ جاتے تھے نا جب ملک شام کی طرف، تو رستے میں عاد اور ان کی قومیں جو تھیں تباہ جو ہوئی تھیں، ان میں سے گزر کے جاتے تھے۔ فرمایا پھر دیکھتے تھے یہ ان کو کہ یہ بستیاں تباہ ہوئی ہیں، ابھی ان کو ہدایت نہیں ہوئی۔ ان فی ذالک لآیات،
بے شک اس میں کئی نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ سننے کا معنی ہے ماننا، کیا یہ مانتے نہیں ہیں؟ بندہ کہتا ہے نا اوے سنتے سے ہی، کیا مطلب؟ وہ سن تو رہا ہے، مانتا نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں سماع قبول۔ افلا یسمعون، تو کیا یہ سنتے نہیں ہیں، یعنی مانتے نہیں ہیں؟ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کہ ہم پانی چلاتے ہیں بنجر زمین کی طرف، خشک زمین کی طرف پانی چلاتے ہیں۔ فنخرج به زرعا، پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں۔ تأکل منہ انعامہم وانفسہم، اور اس کھیتی میں سے ان کے چوپائے، ان کے ڈنگر بھی کھاتے ہیں، وانفسہم، اور یہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ سارا کارخانہ کائنات بغیر چنا بنانے والے کے کس طرح بن سکتا ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں اور یہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ فتح سے مراد یہاں فیصلہ، یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو؟ قل، فرما دیجئے، یوم الفتح، یہ جو فیصلے کا دن ہے نا، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، یہ فتح کا دن نفع نہیں دے گا کافروں کو ان کا ایمان۔ کافر جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، وہ قیامت کا دن جب آئے گا سب کچھ دیکھے تو کہ یا اللہ میں تینوں منتا، یا اللہ میں اب نیک کام کروں گا، یہ ایمان ان کو نفع کے دن فائدہ نہیں دے گا۔ ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، یا اللہ سانوے کوئی بھیج دینا دنیا تے اسی پھر چنگے کام کریں گے، نہ کوئی مہلت نہیں۔ فاعرض عنہم، چل محبوبہ ان سے منہ پھیر، وانتظر، اور انتظار کر، انہم منتظرون، بے شک یہ بھی انتظار کریں، تو بھی انتظار کر۔ الحمدللہ سورۃ سجدہ بھی مکمل ہوئی، اب آگے سورۃ احزاب شروع ہوتی ہے۔ سورۃ سجدہ مکیہ تھی اور سورۃ احزاب جو ہے یہ مدنیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، اے غیب کی خبریں بتانے والے محبوب، اتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہیے، ڈرتے رہیے اللہ سے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی ایک نہ مانیے گا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے نا، بس اسی کی اتباع کیجیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ ہی کافی وکیل ہے، کافی کارساز ہے، وہ کافی ہے کہ اللہ ہی کافی ہے تمہارے کام سنوارنے کے لیے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، یہ جوف جو ہے نا، یہ ہے اندر والی جگہ، خالی جگہ، یہ پیٹ مراد ہوتا ہے اس سے، لیکن کبھی کبھی اوپر والا حصہ بھی مراد لے لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے جوف میں دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہی ہوتا ہے۔ جس طرح دل ایک ہوتا ہے اسی طرح ماں بھی ایک ہوتی ہے۔ دوسری تفسیر سن لیجئے، جس طرح کسی بندے کے دل، کسی بندے کے جوف میں دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح کسی بندے کے دل میں ایمان اور کفر دو کٹھے جمع نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ کی محبت ہوگی اور اللہ والوں کی، یا شیطان کی محبت ہوگی، درمیانہ کھاتا کوئی نہیں۔ اچھا، جس طرح بندے کے جوف میں دو دل نہیں ہوتے،
اس طرح دو مائیں بھی نہیں ہوتی۔ یہ تمہید ہے ایک مسئلہ سمجھانے کی۔ عرب میں رواج یہ تھا، بیوی کو کہہ دیتے اے کرما لیے تو تے میرے ماں ورگی ہیں، یا کہہ دیتے تیری کمر تو میری ماں کی کمر جیسی ہے، اور اس کو پھر طلاق مغلظ سمجھتے تھے، مغلظ در مغلظ در مغلظ، کہ اب کسی طرح یہ اس کی بیوی نہیں، یہ ماں ہو گئی ہے، ماں بن گئی ہے۔ اللہ نے اس رسم کو توڑنا تھا، تو اللہ فرماتا ہے جس طرح دو دل نہیں نہ ہوتے، اس طرح دو مائیں بھی نہیں ہوتی۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو، یہ جو ہے نا اپنی بیوی کو کہنا کہ تو میری ماں، تیری کمر میری ماں کی کمر جیسی ہے، اسے کہتے ہیں زہار۔ اس کی تفصیلی بحث آئے گی 28واں پارہ سورہ مجادلہ میں، اب یہاں اتنا ہی سمجھ لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے جن عورتوں کو اس کے ساتھ تم زہار کر لیتے ہو نا، وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ ایک دوسرا، لوگ کئی بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے تھے، منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے، پھر ان کو نام اپنا دیتے تھے، جس طرح سرکار نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور لوگ کہتے تھے زید بن محمد۔ فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہیں بنایا تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے، یعنی اس کو ماں بنا لیا، اس کو بیٹا بنا لیا۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، اے تمہارے منہ کی باتیں ہیں، وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ، اور اللہ تو سچ فرماتا ہے، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور یہی وہی ہدایت دیتا ہے رستے کی۔ ادعوہم لآبائہم، یہ جو تمہارے لے پالک ہیں نا، ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو۔ وَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ انصاف کی بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر تمہیں ان کے اصل باپوں کا پتہ ہی نہ ہو تو پھر کس کے نام سے پکارنا ہے؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر وہ دینی بھائی ہیں، اور ان کو بھائی جان کہہ کے بلاؤ، بھائی کہہ کر بلاؤ۔ وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، اپنا نام پھر بھی نہیں دینا، ان کو بھائی کہہ لو، دوست کہہ لو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اچھا بعض اوقات تم غلطی سے ان کو پتر کہہ لیتے ہو نا، تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن گناہ کیا ہے جو تمہارے دلوں نے جان بوجھ کر بات کی ہے۔ ایک ہے پیار سے بیٹا کہنا، ہم بھی کہہ دیتے ہیں پتر ادھر آئے نا، اور بیٹے ادھر آؤ، یہ ہے محبت کی بات، اس کو نہ دل میں بیٹا سمجھا جاتا ہے، نہ وہی اس کو اپنا ابا سمجھتا ہے، وہ احترام کی بات ہے، پیار کی بات ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر تم نے کسی اور کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنایا دل سے، تو پھر اس پر پکڑ ہوگی۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ جان کا اتنا حق نہیں، سید اسد کی جان کا اتنا حق نہیں ہے سید اسد پر جتنا حق میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میرے اوپر ہے۔ جان بھی فدا، باپ بھی فدا، ماں بھی فدا۔ ایک معنی یہ ہے، ایک معنی اور بھی ہے، کئی معنی ہیں اولا کے، اور ایک معنی اور ہے، اور مزے کی بات یہ ہے، یہ معنی دیوبند کے بانی مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب نے بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اولا کا معنی ہے اقرب، ترجمہ کیا بنا؟ مومن کی جان اس کے اتنی قریب نہیں جتنا نبی اس کے قریب ہے۔
ارے اللہ کے بندو، ہمیں مشرک کہنے سے پہلے اپنی کتابوں کو تو دیکھ لو نا۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کو، ان کی نبوت کو، ان کی نگاہ کو اپنے سے دور نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری جان ہمارے اتنے قریب نہیں ہے جتنی مصطفیٰ علیہ السلام کی نگاہ ہمارے قریب ہے۔ یہ تو آپ بھی کہتے ہیں، تو پھر ہم پر فتویٰ اور اپنوں کو چھوڑنا یہ کوئی انصاف تو نہیں۔ یا تو ان پر بھی فتویٰ لگاؤ، پھر ہم نبڑ لیں گے تہاڈے نال بھی۔ تو یہ انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی جو بیویاں ہیں ادب اور احترام میں ان کی ماؤں جیسی ہیں، ان کی مائیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ کس معنی میں؟ احترام، عزت کے معنی میں۔ اچھا، اب آگے ایک شک پیدا ہو سکتا تھا، جب یہ مائیں ہیں تو نبی کریم علیہ السلام باپ بھی ہوئے مومنوں کے، اور ایک قرات میں ہے بھی وَأَبُوهُمْ وَهُوَ أَبُوهُمْ، اور یہ نبی ان کے باپ ہیں۔ تو شک پڑ سکتا تھا اگر کوئی امتی فوت ہوا تو ماں کو بھی وراثت میں حصہ ملتا ہے نا، باپ کو بھی وراثت میں حصہ ملتا ہے، تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کو وراثت میں حصہ ملے گا، سرکار کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ تو آگے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور جو رشتہ دار ہیں نا، بعضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، ان میں سے کچھ دوسروں کے وارث ہیں۔ یہ صرف احتراماً ہے، مائیں ہیں، یہ وارث نہیں بن جائیں گی۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی لکھت میں پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے، والمہاجرین، اور مہاجروں میں سے۔ اچھا، پہلے یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف فرما ہوئے نا مدینہ منورہ میں، تو سرکار نے مواخات قائم فرمائی تھی، تو اس وقت وراثت میں بھی وارث بھی بنتے تھے یہ بھائی بھائی۔ پھر اس آیت نے آن کے منسوخ کر دیا، پہلا حکم نہیں، وہ عارضی حکم تھا۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ وارث کون ہوں گے؟ رشتہ دار۔ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، ہاں اگر تم اپنے دوستوں پر کوئی احسان کرنا چاہو تو وہ کر سکتے ہو۔ مثلا دوست ہے، وراثت میں تو حصہ بنتا نہیں، تم وصیت کر سکتے ہو اس کے لیے کہ اینے پیسے انہوں دے دینا، لیکن وصیت بھی 1/3 تک ہوگی، اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، کتاب میں یہی لکھا ہوا تھا، یعنی لوح محفوظ میں کہ یہ لکھا ہوا تھا۔ یہ عارضی حکم ہے، مستقل حکم یہ آئے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ محبوب ذرا یاد تو کرو اس وقت کو جب ہم نے نبیوں سے ایک بڑا گاڑا عہد لیا تھا، وَمِن کا، اور آپ سے بھی لیا تھا، وَمِن نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام سے بھی لیا تھا، وَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام سے بھی لیا تھا، وَمُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا تھا، وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا تھا۔ ذرا وقت یاد کرو نا، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا تھا۔ یہ کون سا اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا؟ یہ وہی عہد ہے جو سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے نبیو، تمہیں نبوت ملے گی، کتاب ملے گی، پھر تم سب کے آخر میں میرا محبوب تشریف لائے گا۔ جب میرا محبوب تشریف لائے گا تو تم نے اس کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ گاڑا عہد لیا تھا نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے، اسی عہد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ایمان سب نے قبول کیا، بیت المقدس کے اندر نماز پڑھ کے پیچھے، اور مدد کرنی ہے نبیوں نے سرکار کی۔ وہ مدد کیسے ہوگی سرکار کی؟ تو سب کے نمائندہ بن کر جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر دین مصطفیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائیں گے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ،
تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کے سچ کے بارے سوال کرے۔ اور عہد یہ بھی تھا کہ تم نے تبلیغ کرنی ہے نا تو پوری محنت سے کرنی ہے تبلیغ، سستی نال نہیں، تاکہ اللہ پوچھے سچوں سے ان کے سچ کے بارے، کیوں جی نبی ہو آپ نے پیغام ٹھیک ٹھیک دیا تھا یا اللہ دیا تھا؟ کیوں اے امتیو تم نے میرے نبی کے پیغام کو قبول کیا تھا؟ جنہوں نے قبول کیا تھا وہ ہاں کر دیں گے، جنہوں نے نہیں قبول کیا وہ آپ پہلے پیچھے کئی بار سن چکے ہیں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ ہاں اب یہاں سے احزاب کی بات شروع ہو رہی ہے۔ احزاب جمع ہے حزبن کی، حزبن کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو۔ 5 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام نے یہودیوں کا ایک شرارتی قبیلہ تھا بنو نذیر، سرکار نے ان کو مدینہ شریف سے نکال دیا تھا، وہ خیبر میں جا مقیم ہوئے۔ اب ان کے دل میں انتقام بڑا تھا کہ ہم نے بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ اب انہوں نے مختلف اطراف میں کافروں کے پاس اپنے سفیر بھیجے۔ وہ ایک عیسائی تھا جس نے مسجد درار نہیں بنوائی تھی، ابو عامر راہب، جو غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کا باپ تھا، وہ خبیث، اس کو بھی ساتھ لیا اور اس نے ابھارا کہ مدینے پر حملہ کرو۔ ادھر ادھر سے کافر اکٹھے ہو کے مدینہ شریف پر حملہ آور ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی، مسلمان تھے ہی تھوڑے اور پورا لشکر یہ کافروں کا 12,000 کی تعداد میں۔ آج تک کل کہیے نا وہ تیرے جلسے کنے بندے سن، 12,000 چھڈ یار تھے تو کچھ بھی نہیں، اساں تے ملین مارچ کیتا سی، جھوٹ بول دینا۔ اور وہ 12,000 گنتی کے، اور ادھر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے ٹوٹل؟ 3,000 بس۔ اور ادھر منافق بھی ہیں ان میں، یہودی بھی ہیں ان میں، بنو قریظہ، اگرچہ معاہدہ ان کے ساتھ تھا۔ تو سرکار نے میٹنگ فرمائی بھی کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایران کے تھے نا، انہوں نے کہا آقا میری تجویز یہ ہے کہ شہر کو بچانے کے لیے ایک خندق کھودی جائے۔ خندق، مدینہ شریف 2 سائیڈوں سے پہاڑوں کے درمیان گھیرا ہوا تھا، اور تیسری سائیڈ پیچھے والی اس میں بھی کچھ پہاڑ تھے لیکن رستہ تھا، لیکن ادھر وہ لوگ تھے پیچھے بنو قریظہ والے جن کے ساتھ معاہدہ تھا، تو زیادہ خطرہ تھا یہ نیچی والی طرف سے جو مکہ شریف سے رستہ آتا ہے نا۔ آقا ادھر سے ہم مدینہ طیبہ کے اردا گرد خندق کھود لیتے ہیں تاکہ وہ مدینہ شریف کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ تو خندق کھودنی شروع ہو گئی جناب، 6 دن کے اندر پوری خندق کھود لی گئی۔ اب میں بھول جاتا ہوں، پتہ نہیں 6 میل چوڑی تھی کہ 3 میل چوڑی اور 6 فٹ گہری اور کتنی چوڑی، سوائے ایک دفعہ کے کہ عمر بن عبد ود وہ گھوڑے پر تھا، گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور خندق پار کر گیا تھا، وگرنہ گھوڑے اس کو پار نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی اکا دکا یا رسول اللہ اگر کوئی آئے گا نا چھلانگ لگا کے پھر وہ چڑھے گا اوپر تو انہوں تے نہیں بڑھ لانگے نا، تو یکدم ان کا حملہ نہیں ہو سکے گا۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اچھا، خندق کھودتے کھودتے درمیان میں ایک چٹان آ گئی۔ قربان جائیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا اس خندق کھودنے میں حصہ سب صحابہ سے زیادہ تھا۔ یہ نہیں کہ سرکار کے لیے کوئی صاحبان لگا دیا گیا ہو، کوئی خیمہ سرکار اتھے آرام فرما کے نگرانی کر رہے ہیں جی ساڈے کمانڈر کر دیں نا،
خود سرکار اگر کسی نے آن کے بھوک کی شکایت کی نا اور کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ ہوں تو بھوک نال نہ پتھر بنے ہیں، تو سرکار نے بھی اپنا کرتا مبارک اٹھا کے فرمایا تو نے ایک پتھر باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کیا سرکار کی وہاں محنت تھی اور ہمت تھی۔ چٹان آ گئی، صحابہ سے نہیں ٹوٹی، کسی صحابی سے نہیں ٹوٹی، آقا وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ سرکار نے فرمایا آؤ، تشریف لائے، تو نبی کریم علیہ السلام نے کدال پکڑی، ایک ضرب لگائی، تیسرا حصہ ٹوٹا، ایک چمک پیدا ہوئی۔ سرکار نے فرمایا میں نے اس ضرب میں یمن کے محلات کو دیکھ لیا ہے، یمن کے محلات کو دیکھ لیا ہے۔ دوسری ضرب لگائی، فرمایا اس ضرب سے میں نے فارس کے محلات کو دیکھ لیا۔ تیسری ضرب لگائی، چٹان بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا میں نے روم کے محلات کو دیکھ لیا ہے، یہ سارے محلات میری امت کے قبضے میں آئیں گے۔ منافقوں نے کہا اے مدینہ سنبھالیا نہیں جاندہ، تے گلاں ویکھو کنیاں کنیاں کر رہے ہیں، بڑی باتیں کی انہوں نے۔ تقریباً 25 دن تک وہ محاصرہ رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ وہ کیا؟ سردیوں کا موسم تھا، یخ ٹھنڈی ہوا، زور کی آندھی آئی، خیمے اڑ گئے، دیگیں الٹ گئیں، آگ بجھ گئی، اور ساتھ اللہ نے فرشتے بھیج دیے، وہ غیبی دبکے مار رہے تھے، غیبی، جس کی وجہ سے نا وہ سر دوڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فتح کا ذکر یہاں کیا ہے، تفصیلات اس کے اندر آ جائیں گی۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو ذرا اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنود، جب آ گئے تھے تمہارے اوپر کچھ لشکر، جندن کی جمع ہے جنود، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو ہم نے ان پر بھیجی تھی ہوا، آندھی، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھیجے تھے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم، جب کافر آئے تم پر تمہارے اوپر سے بھی، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے بھی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جبکہ نگاہیں ٹھٹک کے رہ گئیں، نگاہیں ٹھٹک کے رہ گئی، کیا بنے گا؟ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور اتنی دہشت تھی کہ دل جو ہے اچھل کر یہاں گلے تک آ گئے۔ کہتے نا ڈر نہیں جاتا بندہ جس وقت، یہاں یہ پوزیشن آ گئی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے گمان کرنے شروع کر دیے۔ وہ منافقوں کی طرف اشارہ ہے نا، کہ منافق کہتے تھے لو دیکھو کہتے تھے اللہ تعالیٰ سانوں فتح دے گا، سنبھالیا نہیں جاندہ تے خواباں دوجیاں ویکھیاں جا رہی ہیں۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، یہاں پر مومن آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ اچھی طرح بڑی سختی کے ساتھ ہلائے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہہ رہے تھے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، نہیں وعدہ کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ مگر دھوکے کا، اللہ نے ہمارے ساتھ فریب کیا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروپ نے کہا، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، اور تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے یہاں، فرجے ہو، چلو واپس جاؤ، چلو۔ یہ منافق کہہ رہے تھے نا، افواہیں پھیلا رہے تھے اور بددل کر رہے تھے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان منافقوں میں سے ایک گروپ اجازت طلب کر رہا تھا نبی کریم علیہ السلام سے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، ان بیوتنا عورا، آقا ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمیں اجازت دے دی، ہم جا کے اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ وما ہی بعورا، اللہ کہتا نہیں غیر محفوظ نہیں تھے وہ۔ ان یریدون الا فرارا،
وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر داخل کر دی جاتی ان پر مدینے کے اطراف سے، اگر فوجیں آ جاتی نا مدینے کے اطراف سے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے فتنے کا سوال کیا جاتا۔ فتنے سے مراد ارتداد، اوے کافر بن جاؤ، مسلمان رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، مارے جاؤ گے، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اگر ان سے یہ بھی کوئی کہتا نا آن کے، تو پھر لَآتَوْهَا، تو وہ اس کو بجا لاتے، مرتد ہو جاتے۔ وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور ذرا بھی دیر نہیں لاندے، ہاں مگر تھوڑی سی دیر نہیں لگا، تھوڑی سی دیر لگاتے، پھر یہ مرتد ہو جاتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ یہ اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ اب یہ پیٹھ پھیر کر پیچھے نہیں جائیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور یہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے نا، اس کا پوچھا جائے گا۔ جو بھی کسی کے ساتھ عہد کرے، معاہدہ کرے، اس کو پورا کرنا چاہیے، یہ پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا۔ وہ پچھلے دور میں زرداری صاحب کا اور نواز شریف کا معاہدہ ہوا نا، تو زرداری صاحب نے کہا یہ کوئی پیکٹ معاہدے جو ہیں یہ کوئی قرآن حدیث تھوڑی ہوتے ہیں، ابھی قرآن ہے یہ۔ اب بھی جو معاہدہ ہوا ہے عمران گورنمنٹ کا اور تحریک لبیک والوں کا، اب اگر وعدہ پورا نہیں کرتے وہ تو پوچھا جائے گا نا، یہاں بھی لوگ پوچھیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی پوچھے گا۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، فرما دیجیے اے بھاگنا تمہیں نفع نہیں دے گا۔ ان فررتم من الموت یا بالقتل، اگر تم موت یا قتل سے فرار بھی ہوتے ہو نا تو پھر بھی کیا ہوگا؟ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تب بھی تمہیں صرف تھوڑا سا ہی برتنے کو ملے گا، پھر بھی اخیر مرنا ہی ہے نا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، فرما دیجئے او کون ہے جو تمہیں بچائے اللہ سے۔ ان اراد بکم سوءا، اگر وہ ارادہ فرما لے تمہارا کڑاکا نکالنے کا، سو کہتے ہیں نا برائی کو، اگر تمہارا برا حشر کرنے کا ارادہ فرما لے تو کون تمہیں اللہ سے بچائے گا؟ او اراد بکم رحمہ، یا اگر اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہو جائے تو کون روکے گا؟ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، تو یہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور نہ کوئی ولی۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں سے روکتے ہیں جہاد کرنے والوں سے، والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور اللہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے ساڈے کو آ جاؤ، ہلم الینا، ایتھے بہ جاؤ، رہ جاؤ، اگے نہ جاؤ۔ ولا یأتون الباس الا قلیلا، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت تھوڑے۔ اشحۃ علیکم، تمہاری مدد میں کنجوسی کرتے ہیں، مدد میں کمی کرتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب ڈر آ جائے نا ان کو، یہ ہوا تو نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کیفیات بیان کر، رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تو دیکھے گا کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیسا تدور اعینہم، ان کی آنکھیں پھر رہی ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، اس آدمی کی طرح جس پر موت سے پہلے غشی طاری ہوتی ہے نا، اس کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں نا، اسی طرح یہ دیکھتے ہیں آپ کے، ہائے ساڈا ہو جائے گا۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب ڈر چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو وہ ملیں گے تمہارے ساتھ بڑی تیز زبانوں کے ساتھ، تمہارے ساتھ ملیں گے جس پھر اتنا بولیں گے کینچی کی طرح ان کی آواز نکلے گی۔ اشحۃ علی الخیر، باتیں کریں گے تیزی، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اشحۃ علی الخیر، مال خیر سے مراد مال غنیمت، مال غنیمت پر بڑے حریص ہوں گے، ثانوی لفظ ہے مال۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے سارے عمل ضائع کر دیے، جو انہوں نے سرکار کے ساتھ نمازیں پڑھی تھیں سب اللہ نے ضائع کر دی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔
یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ گمان کر رہے ہیں کہ یہ جو لشکر ہیں نا ابھی گئے نہیں، وہ آندھی آئی وہ سارے بھاگ گئے نا، اس کے بعد بھی منافق سمجھ رہے تھے نہیں ہالے گئے نہیں، وہ شاید کوئی جنگی چال کی وجہ سے پھر دوبارہ آئیں گے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر دوبارہ آ جائیں، يَوَدُّوا، تو یہ چاہیں گے، لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، کہ کاش وہ باہر نکل جاتے دیہات میں، اسی دیہاتیوں میں جا کے نہ چھپ جاتے۔ یسألون عن انبائکم، وہاں بیٹھ کر پوچھتے وہ کی بنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا، وہ لشکر آیا ہے کہ نہیں آیا، یہ مسلمانہ دا کی بنیا، یہ وہاں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر وہ تمہارے پاس ہوتے نا، ما قاتلوا الا قلیلا، صرف تھوڑا سا یہ قتال کرتے، جہاد میں حصہ لیتے پھر حصہ نہ لیتے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ وہ آیت ہے جو اکثر خطبہ واعظین پڑھتے ہیں، اور مطلب کیا بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے ہر طریقہ عمل میں بہترین نمونہ ہے۔ نمازیوں، تم نے نماز پڑھنی ہے تو سرکار کی نماز کو دیکھو، وضو کرنا ہو تو سرکار کے وضو کو دیکھو، اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، یہ وہ بھی ٹھیک ہیں، ساری نماز بھی سرکار کی طرح پڑھنی ہے، روزہ بھی سرکار کی طرح رکھنا ہے، سارے کام سرکار کی طرح کرنے ہیں، پر یہ کہاں آیت آئی ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہ جو 25 دن سرکار نے احزاب میں گزارے ہیں نا، پوری طرح تندہی سے مجاہدین کے شانہ بشانہ بلکہ آگے بڑھ کر سرکار نے یہ محنت کی ہے، تمہارے لیے سرکار کی ذات نمونہ کامل ہے۔ جب مقابلہ دشمن سے آ جائے تو تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، سرکار کی طرح آگے بڑھ کے مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ آیت اصل میں اس لیے آئی ہے، باقی عام ہے اس کا حکم، ہر معاملے میں سرکار کی ذات ہی بہترین نمونہ زندگی ہے۔ لمن کانا یرجو اللہ، کس کے لیے سرکار کا نمونہ بہتر ہے؟ اس بندے کے لیے جو اللہ سے ملاقات، اللہ سے ملنا چاہتا، اللہ سے امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کرتا ہے بہت زیادہ۔ پیچھے ذکر ہوا تھا منافقوں کا کہ وہ یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے، تو مومنوں کا بھی تو ذکر چاہیے تھا نا، مومنوں نے اس وقت کیا کردار ادا کیا، اب آ گیا مومنوں کا کردار۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا، لشکروں کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، آ گیا جی اللہ رسول دا وعدہ، اللہ رسول نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں ظاہر کر دوں گا مومنوں کو بھی منافقوں کو بھی، وہ پیچھے جو آیت گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی ظاہر کر دے گا، منافقوں کو بھی ظاہر کر دے گا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور سچ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول نے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور احزاب کے آنے نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا اور تابع داری میں اضافہ کیا۔ تسلیم کا معنی ہوتا ہے ماننا، ایک ہے نا سلام بھیجنا، اور دوسرا سلمو تسلیم کا معنی ہے مانو جس طرح کے ماننے کا حق ہے، تو ان کی اطاعت میں اس نے اضافہ کر دیا۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد وہ بھی ہیں، صدقو، جنہوں نے سچ کر دیا، ما عاہد اللہ، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا علیہ اس پر۔ فمنہم من قضا نحبہ، پر مومنوں میں سے کچھ وہ ہیں جو پورے کر چکے ہیں اپنی نظر کو، انہوں نے وعدہ کیا تھا نا یا رسول اللہ، مال بھی حاضر، جان بھی حاضر، آپ کے فرمان پر ہر شے حاضر، تو مومنوں سے چند وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، شہادت کا مرتبہ پا چکے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں، ہماری باری کب آتی ہے، ہمیں شہادت کا رتبہ کب ملتا ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا،
اور وہ نہیں بدلے ذرا بھی، نہیں بدلے، اپنے عہد پر پورے رہے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے، ویعذب المنافقین، اور منافقوں کو پھنٹا لگائے، ان شاء اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کو توبہ کی توفیق دے دے۔ دیکھیں اتنے سخت حالات، ان کے حالات بیان کرنے کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے ان شاء یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول فرما لے۔ تو پتہ چلا جب بھی کوئی توبہ کرنا چاہے تو توبہ کرے، کسی کو یہ حق نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں بھی تیری توبہ قبول نہیں۔ توبہ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کرے گا، توڑ دے گا تو ٹھیک ہے، اللہ جانے، پھر وہ توبہ کر لگے، 1000 بار توبہ کر، توبہ کر توبہ آ اللہ کی بارگاہ میں، کبھی تو پکا ہو ہی جائے گا نا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اچھا وہ جو لشکر آئے تھے نا، اللہ نے ان کو واپس پلٹا دیا، اور پلٹا دیا اللہ نے کافروں کو بغیظہم، ان کے غصے میں ہی، وہ اپنے غصے میں ہی پلٹ کے چلے گئے۔ لم ینالوا خیرا، انہوں نے کچھ مال نہیں کمایا، کوئی چیز انہوں نے خیر حاصل نہیں کی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جنگ کے اندر کفایت فرمایا، اللہ اکیلے نہیں نا، ساروں کو نسا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے، قوتوں والا ہے، عزیزہ عزت والا ہے، غالب ہے۔ اچھا اور وہ جو یہودی تھے بنو قریظہ والے، انہوں نے مدد کی تھی نا ان کی، قریش کی، تو اللہ کہتا ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اتار لیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کفار کی مدد کی تھی۔ وہ کون لوگ تھے؟ اہل کتاب۔ کہاں سے اتارا؟ من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے، یہ قلعوں کے اندر بند تھے، اللہ نے ان کو باہر نکالیا، آ گئے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروپ کو تم قتل کر رہے تھے۔ بنو قریظہ جو ہیں انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی نا، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر باہر سے لوگ آئیں گے حملہ کرنے کے لیے تو وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی، تو اب پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ان کو اپنے قلعوں سے نکالا، اتارا، وہ نیچے اتر آئے، اور مومنوں کا مطلوب یہی تھا۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب بھی ڈالا۔ پھر ایک گروپ کو مسلمانوں تم قتل کرتے تھے، اور ایک گروپ کو وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک گروپ کو تم قیدی بنا رہے تھے۔ پھر آگے اللہ نے ایک وعدہ کیا، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اللہ نے تم کو ان کی زمین کا وارث بنا دیا۔ زمین جو چھوڑ کے گئے تھے ان کے مالک کون بنے بعد میں؟ مسلمان۔ وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا تمہیں مالک بنایا، گھر بھی چھوڑ کے گئے تھے، وہ گھر بھی ان کے ختم ہو گئے تھے۔ وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا بھی مالک تمہیں بنا۔ وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا بھی تمہیں مالک بنایا، کیونکہ بعد میں فیصلہ ہوا، سرکار نے کیس رکھا یہودیوں کے سامنے، تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اب تمہارا ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا فیصلہ آپ حضرت سعد بن معاذ کے سپرد کر دیں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ان بنو قریظہ کا معاملہ حضرت سعد بن معاذ کے سپرد کر دیا گیا۔ تو حضرت سعد نے کیا فیصلہ کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں جو لڑنے والے ہیں نا ان کو تو آپ قتل کر دیں، یہ لڑنے والے پھر بھی تنگ کریں گے یہ، اور جو بچے اور عورتیں ان کو قیدی بنا لیں۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، جو سعد نے فیصلہ کیا تھا اسی پر عمل ہوگا۔ پر اس پر عمل کرنے کے بعد کیا ہوا؟ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اللہ نے تم کو ان کی زمین کا مالک بنایا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا مالک بنایا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا، اور ایسی زمین کا تمہیں مالک بنایا، لَمْ تَطَئُوهَا،
جہاں پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھے اللہ نے تمہیں ان کا بھی مالک بنا دیا۔ وہ کون سی زمین تھی؟ خیبر۔ خیبر کی زمین کا بھی اللہ نے پہلے کہا ہم نے تمہیں مالک بنا دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ الحمدللہ۔